فقال من ذا، اس نے کہا کون ہے یہ؟ صدیق اکبر نے کپڑا ہٹایا، کہا ابو بکر۔ فرمایا ابو بکر ہے۔ یہی بات مجموع البیان کے اندر ایک اور موجود ہے، صحابہ ٹھیک نہیں تھے۔ میں نے کہا خود عروہ بن مسعود نے لکھا، جا کے مسلمان ہوا، کہنے کا لقد وفدت علی ملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ، اے کافرو، یہ شیعہ نے بھی لکھا ہے، بخاری میں بھی ہے، کہ میں ایسی قوم کو دیکھ کر آیا ہوں، بڑے حیران ہو گیا اس قوم کو۔ میں قیصر کے دربار میں گیا، کسریٰ کے دربار میں گیا، سب کے دربار میں کیا، لیکن ایسے عاشقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نبی کے جو اپنے آقا کے اتنا ادب کرتے ہیں۔ کہ کیا دیکھا تم نے؟ کہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحاب محمد اصحاب محمد محمدا، میں نے محمد عربی کے غلاموں کو ان کا ادب کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہے جیسا کسی غلام کو اپنے آقا کا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میری نہ مان، اپنے باپ توسی کی مان، تبریسی کی مان، توبہ کر۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، توبہ کر۔ ان نفوس قدسیہ کی توہین کرتا ہے۔ میں تجھے جھنجھوڑ ضرور رہا ہوں، لیکن سن، اگر تو سمجھنا چاہتا ہے تو میں دلی طور پر پھر تیرا خیر خواہ بن کر ایک بات کرتا ہوں کہ جو یہ بات قرآن میں کی ہے وہ بات لے، اور جو باتیں مشترک ہے وہ باتیں لے، صحابہ کے خلاف مغلظات بکنا چھوڑ دے۔ اب آئیے میرے دوستو، گفتگو ختم، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان آپ اپنے دلوں کو تازہ کیجئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، او حسان، گجی حضور، بولو نا سبحان اللہ۔ تم جب تک اختتامی موڑ نہیں بناؤ گے میں دیگ میں چاول کو ٹھنڈا ہونے دوں گا۔ میری خوراک یہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ روح کی خوراک ہوتی ہے نا، خوراک بمانا کھانا نہیں ہے، جلا بخشنا، ترقی دینا، یہ سب کی ہوتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ کوئی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی ماں کے پاؤں چوم کے سبحان اللہ کہتا ہے، تم تو صدیق اکبر کا نام لے کر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے، کہا حسان ادھر آؤ، آگے، جی حضور۔ کہا تو نے میری بڑی نعتیں لکھی ہے، پڑھی ہے، میرے ابو بکر کے لیے کچھ نہیں لکھا؟ بو سبحان اللہ۔ کہ نہیں نہیں حضور میں نے لکھا ہے۔ سنا نا پھر، بولے سبحان اللہ، سنا نا پھر، بولے سبحان اللہ۔ حضرت حسان کہتے ہیں وسان یسنین، انہوں نے بھی چنا وہ جو حضور کو پسند ہوا۔ دیکھیں ان کا مزاج، دیکھیں، اس کو کہتے ہیں شاعر کہ جس کی مدح جس لقب کے ساتھ رائج ہے اسی سے اس کے جملے کو اٹھایا جائے، اس کے شرف کو بیان کیا۔ تو یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور میں نے کی ہے مدح، کہ کیا مدح کی ہے؟ فرمایا وسان یسنین فی الغار المنیف، آپ دو میں سے دو تھے اس بابرکت غار میں۔ ثانی اثنین فی الغار المنیف، دو میں سے دو تھے آپ اس غار، اس مبارک اور بابرکت غار میں۔ وقد طاف العدو اس سعید الجبلا، اور دشمن اس کے ارد گرد چکر لگا کر پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ یہ مطلب لکھا اس کا ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو اذ سعید الجبلا، آپ دو میں سے دو جو بابرکت غار میں تھے، کافر غار کا چکر لگا کر پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ آگے پڑھنا حسان، آگے کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو نے سطح بنائی ہے تھوڑی، بولو نا سبحان اللہ یار، یہ تو نے سطح بنائی ہے پرواز پکڑنے کی۔ آگے بتا، آگے مغز کیا ہے؟ فرمایا وکان حب رسول اللہ قد علموا، لوگ جانتے ہیں ابو بکر ہی آپ کا سب سے محبوب ہے۔ وَكَانَ حِبَّ رسول اللہ قد علموا من خلائق لم يعدل رجلا، دنیا جانتی ہے ابو بکر رسول کے محب ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ حضور ساری مخلوق میں آپ کے ہم پلہ کسی کو نہیں جانتے۔ سرکار نے سر ہلا کے فرمایا ٹھیک کہا تو نے۔ راوی کہتا ہم نے دیکھا حضور بہت خوش تھے، فتبسم رسول اللہ، سرکار مسکرا رہے تھے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے تھے؟ بولیے کیا کر رہے تھے؟ مسکرا رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ورداہ عنہ کی تعریف کو سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا، اور مسکرا کر کیوں نہ مسکراتے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ورداہ عنہ کی شان جلالت اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان دیکھیے۔ فدق کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے یہ ضرور کہا تھا کہ یقیناً لا نورث ما ترکنا صدقہ،
اے فاطمہ، آپ کے والد گرامی نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم نبی وارث نے ہمارا وارث نہیں بنایا جاتا، اور ہمارا ترکہ جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ صدقہ ہوتا ہے۔ سیدہ یہ حدیث جانتی تھی، سیدہ یہ حدیث، مجلسی تجھے تو میں لیتا، یہ سننا نہیں چاہ رہے تھے۔ سیدہ یہ حدیث جانتی تھی، اختلاف اجتہاد کا تھا، آپ اس کو خاص سمجھتی تھی، صدیق اکبر اس کو عام سمجھتے تھے۔ آپ سمجھتی تھی کہ یہ صرف چند لوگوں کے لیے ہے، لیکن صدیق اکبر کا اجتہاد تھا نہیں، یہ نبی کے اپنے گھر کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، کہ وراثت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ بولو، علم کی ہوگی۔ یہ کہتے علم کی وراثت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جا اصول کافی اٹھا پہلے، جا یہ جو تم نے کیا ہے نا، تو یہ جو تم نے بسکی پی ذرا ٹھنڈا ہو، اور جا یہ تمہارے وہاں سب کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے کہا جا اٹھا، مطلب یہ یعقوب کلینی کی اصول کافی باپ باندھا، ان الائمۃ ورثوا علم النبی وجمیع الانبیاء، کہ امام وارث ہوتے ہیں نبی کے علم کے اور تمام انبیاء کے علم کے۔ کہنے کہ ہوتے نا، تو میں نے کہا تم نے کہا، ملا بکر مجلس نے بڑی ڈینگے ماری ہے جلال الدین نے، کہنے کہا وراثت کا لفظ جو ہے نا وہ مال کے لیے آتا، علم کے لیے نہیں آتا، اس سے اوپر والوں کو لیے نہیں کہتا، نہیں وہ تو ہوتے ہی وارث علم کے ہیں۔ بولو ہوتے ہی وارث۔ دوسری نشست میں آؤ گے؟ بولو دوسری نشست میں آؤ گے؟ ہاں دیکھو دوسری نشست اور 2 بجنے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے اسلامی بھائی خوش ہو جائیں، وہ نمبروں کی تعداد سے بڑی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اب سنیں اس بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ پیش کر کے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اس بات کو جلال العیون کے اندر خود ملا باقر مجلسی نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ورداہ عنہ کے مناقب میں لکھا ہے۔ سنیے اس بات کو، صدیق اکبر کھا نہیں گئے باغ، جس حالت میں باغ آیا تھا وہ مسلمان قسم پرسی کے عالم میں تھے۔ یہ ہیں یہودیوں کے دلال، ہر بات وہ کرتے جس میں حضور کی عزت پر حرف آئے۔ صحابہ پر کیا، اب باغ پر کرتے اس لیے کہ یہودی کہیں وہ دیکھو نبی لوگ بھوکے مر رہے تھے، نبی نے پورا باغ اٹھا کر اپنی اکیلی بیٹی کو دے دیا۔ آئے گا نہیں حضور کے اخلاق پر بات؟ کیونکہ جس دوران خیبر سے باغ ملا ہے فدق کا خیبر کے ساتھ، اس وقت مسلمان کو اتنے ترقی یافتہ تو نہیں تھے، غریب تھے، تو حضور نے اس کے لیے اپنے مہمان، اپنے ازواج کے خرچہ، اپنے اہل بیت کا خرچہ اور باقی سب صدقہ تھا، خرچ کرتے تھے۔ تو سرکار حضرت ابوبکر نے کہا کہ دیکھیے سیدہ، اور جملے کہیں بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ سیدہ جس طرح سرکار نے رکھا ہے نا ویسے ہی یہ چلے گا۔ نہیں کیوں نہیں دیا، کھا گئے۔ میں نے کہا ان کی بیٹی خود نبی کی بیوی تھی، ان کو بھی کچھ نہیں ملا۔ سمجھ رہے میری بات؟ باپ کسی کو نہ دے تو بیٹی کو تو دے، لیکن سیدہ عائشہ کو نہیں دیا، چچا حضرت عباس تھے ان کو نہیں دیا۔ بلکہ سننا چاہتے تو سنو، فروع کافی میں روایت موجود ہے، سیدہ کے پاس حضور کے 7 گاؤں تھے پورے، انہوں نے لکھا، اور حضرت عباس پہنچے، کہنے لگا میں چچا ہوں، نبی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے کو وراثت تو دو۔ سمجھ رہے ہو بیٹا؟ دلیلیں ہم بھی رکھتے ہیں کہ لگا مجھے وراثت تو دو۔ سیدہ سے جھگڑا کیا، لفظ موجود ہے، یو خاصم، جھگڑے ہیں سیدہ سے، چاچا کا حصہ نہیں ہوتا، کہا میرا حصہ تو دو۔ سیدہ نے کہا کہ نہیں نہیں، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ وقف ہے۔ اور حضرت علی کو رہا، میں نے کہا اگر سیدہ وقف کہہ کر حضرت عباس کو ایک ٹوٹی کوڑی بھی نہ دے، 1 روپیہ بھی نہ دے ان کو، ہاں تو ان کی عزت پر کوئی فرق نہیں آتا۔ اور یقیناً انہوں نے ٹھیک کیا، سیدہ کا مقام ہی ایسا ہے۔ تو یقیناً ابو بکر بھی اسی نہج پر تھے کہ فدق کی صورت یہی تھی، اس لیے آپ نے سیدہ سے کہا کہ سیدہ آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن سب نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ اور لیکن اب آپ دیکھیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ آگے بڑھے اور جملہ کہا، ذرا جملہ سنیے مکمل، کہ اے سیدہ فاطمہ، میری جو جملہ اموال ہے نا ابو بکر کے، وہ تمہارے اختیار میں ہے۔ او بولو سبحان اللہ یار، اس کو کیوں چھپاتے ہو؟ کہا باغ نہیں دیا۔ میں نے کہا اس پر حدیث پڑھی ہے انہوں نے، اور یہ حدیث مولا علی کو پتا تھی، مسلم شریف کتاب الجہاد میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے بلا کر یہ حدیث پڑھی، حضرت ابو ان کے سامنے، یہ لا نورس لا، یہ وراثت والی حدیث، تو حضرت علی نے کہا ہاں ہاں یہ ایسا حضور نے فرمایا ہے، ایسا فرمایا۔ اور یہی حدیث یعقوب کلینی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، یہ حدیث یعقوب کلینی، بولیے سبحان اللہ۔ یعقوب کلینی سند عن عبداللہ ابن
عبداللہ حضرت امام جعفر صادق ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا،